السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد کے چار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان مدت کتنی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، اور آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جرثقیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کیں اور بعض ایسی بنائیں جو اس زمانہ کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ہے، اور شیطانوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے وہ جو اس کے لیے سمندر میں غوطے مارتے، بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ بہت سے کام انجام دیتے، ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے۔ اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس لیے بتاتے تھے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے، کلوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکروں، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، اور درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں، اور مسخر کر دیے سلیمان کے لیے ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریا میں غوطہ لگانے والے، اور وہ جو جکڑے ہوئے زنجیروں میں، چاہے اس کو بخش دو یا روکے رکھو، تم سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک جبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ بیضاوی نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان کو اس کاریگری سے بنایا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا۔ وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے، اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ افغن ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل
اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ تورات میں متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کا گھر، یروشلم شہر اور اپنا قصر بھی بنوایا۔ سو سلیمان علیہ السلام نے جازر اور بیت حوران اسفل کو بھی پھر تعمیر کیا، اور بالات اور دشت تدمر کو مملکت کے درمیان، اور خزانے کے سارے شہر جو سلیمان علیہ السلام کے تھے، اور اس کی گاڑی کے شہر اور اس کے سرداروں کے شہر بنائے جو سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی۔ سو یروشلم اور لبنان میں اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ اس طرح تورات میں پتھر کے عظیم و شان حوض، بڑی اور بھاری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق تفصیل سے فہرست دی گئی ہے۔